چنانچہ فرماتے ہیں شیخ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کا فرمان ہے جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کی تائید کی، مدد نصرت کی، یعنی مہاجرین اور انصار، جس طرح سورہ حشر میں بھی ذکر ہے مہاجرین کا اور انصار کا، اللہ ان سے راضی ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور برحق مومنین ہیں۔ جو ان کو مومنین نہ مانے اور پھر کہے کہ ہم مومنین ہیں، جس طرح روافض شیعہ کرتے ہیں، وہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں جو اللہ کے گارنٹی شدہ مومنین کو کہیں کہ مومنین نہیں ہیں، برحق مومنین نہیں ہیں، منافق تھے، اندر سازشیں کرتے تھے، سوائے ایک دو کے جو ہے باقی سب پھر گئے تھے۔ تو یہ تو قرآن کو جھٹلانا ہے۔ تاریخ کی کتابیں ایک طرف، تاریخ زیادہ سچی ہو سکتی ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، یا قرآن مجید جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور وہ مومنین برحق ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی، چاہے اگلے والے ہوں یا پچھلے والے ہوں، اور تم کہو کہ نہیں ہم اس سے راضی نہیں، وہ نعوذ باللہ منافقین تھے اور دکھلاوا کرتے تھے۔ تو یہ اپنے ایمان کی خیر منائے جو اس قسم کی بات کرتا ہے، جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے کرنے کا صرف ایک کام بتایا، جب مہاجرین کا ذکر کیا، انصار کا ذکر کیا، تو آگے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے مہاجرین انصار صحابہ جو ہیں انہیں بھی بخش دے، اور جو ہے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ہمارے دلوں میں کوئی رنجش بھی باقی نہ رکھ، ان کے لیے کوئی کینہ بغض جو لوگ رکھتے بھی ہیں دوسروں کے دلوں میں بھی بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بھی انسان تھے، انسان سے اوپر کی تو چیز معصوم عن الخطا نہیں ہے، جس طرح یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ائمہ معصومین وغیرہ ہیں کہ نبی تو نہیں ہے، تو ان کی آپس میں کوئی جو ہے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، جھڑپ بھی ہو سکتی ہے، دلوں میں کوئی بات آ بھی سکتی ہے، جس طرح عام مومنین کے آپس میں ہوتی ہے۔ جبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، یعنی یہ جنت میں ہوں گے، اللہ نے جنت کا ذکر کیا کہ یہ مومنین صحابہ مہاجرین انصار جنت میں ہوں گے، اور ان کے دلوں میں جو آپس میں کچھ رنجش پیدا ہو بھی گئی تھی، یہ کوئی ناممکن چیز تو نہیں ہے، دو لوگ ساتھ رہتے ہیں، صحیح عقیدے والے بھی ہوتے ہیں، ان میں ہو جاتی ہے ایسی بات جو ہے اختلافی بات، جو ہے وہ ہم نکال دیں گے، یعنی موجود تھی اور وہ ہم نکال دیں گے اور جنت میں ان کو داخل کر دیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ تو یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یعنی ایسوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہمارے دل میں آپس کے کچھ اختلاف پیدا ہو گئے ہیں، دل میں کچھ میل، تو وہ اللہ تعالیٰ ادھر دور کر دے گا، ان کے تو دور کر دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، ان کے اعمال اتنے عظیم ہیں، سبقت کرنا، جہاد کرنا، توبہ استغفار کرنا، نبی کے لیے آگے بڑھ چڑھ کے جانے دینا، دین پر عمل کرنا، جس کی وجہ سے ان کے اس قسم کی خطائیں جو بہت ساری اجتہادی ہوتی ہیں تو معاف کر دی جائے گی، اس سمندر کے اندر ڈوب کے ختم ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آپ کہیں گے وہ بھی تو انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، یہ کیا امتیازی سلوک ہے کہ ہماری نیکیاں اس درجے کی نہیں، ان کی نیکیاں اس درجے کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو چاہے فضیلت دے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے نازک موقع پہ ساتھ دیا، جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا کر گئے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس کے آگے دلیل کیا دی ہے؟ وہ یہی دی ہے کہ تم اور وہ برابر نہیں ہو، چاہے جس کو تکلیف ہو یہ سن کر، چاہے جو ماننا نہ چاہے نہ مانے، لیکن تم دونوں برابر نہیں ہو۔ کیوں؟ کیا ان میں سے کوئی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی بھی خرچ کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمہارے احد پہاڑ کے برابر بھی نہیں ہے؟ اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے، اس کا مطلب ان سے کی گئی خطا بھی جو ہے ان چیزوں میں ڈھک دیتی ہے، چھپ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں، اور ہماری نیکیاں تو ویسے بھی بہت کم ہیں اور ان کے مقابلے میں تو کچھ نہیں۔ آپ سارے فضائل بھی اگر ان سے زیادہ لے لیں، عبادت میں آگے بڑھ جائیں، جو کہ کوئی کر نہیں سکتا، اتنی بڑی فضیلت وہ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحابہ بنیں، ان کا ساتھ تو پھر بھی نہیں مل سکتا، کچھ بھی آپ کر لیں۔ تو یہ تو ایک عظیم فضیلت ہے، یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے معاف کر چکا ہے، ان کی خطائیں بھی، ان کے مشاجرات بھی، ان کے اختلافات بھی، یا دل میں جو ہوگا وہ کر دے گا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے جو پیچھے جو ہے اس پہ بحث مباحثہ کرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، خود بھی ہوتے ہو اور ہمارے دل میں بھی کینہ بھرتے ہو اور اپنے دل میں بھی بھرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں یہ سکھلاتا ہے قرآن میں کہ اگر یہ دور نہیں ہو رہا تمہارے دل سے تو دعا کرو کہ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ جو ایمان والے پہلے گزرے ہیں صحابہ کرام، ان کے لیے کوئی میل کچیل ہمارے دل میں باقی نہ رکھ، اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، اور جو ان کے دل میں واقعی نہیں ہوتا، جو صحیح سلف کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کی دعا اس کا مطلب قبول ہو چکی ہے کہ جو جتنا بھی ہمیں بتاتا ہے اور غلط ہے، ہمارے دل میں صحابہ کرام کے خلاف کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، لیکن جس کے دل میں اگر یہ ہیں تو وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ اس کی دعا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوئی ہے،
اس کے منہ پہ مار دی گئی ہے، اس لیے اس کے دل سے جو ہے نفرت دور نہیں ہو رہی ہے، اس کے دل میں میل کچیل اور بغض جو ہے باقی ہے۔ نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً کرتا ہوں۔ مثلا حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا، میں آج تک کہہ رہا ہوں، آندہ بھی کہوں گا، دل نہیں مانتا، لیکن علم کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہوں کہ نہیں یار، اگر انہوں نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی کی صحابیت کا احترام نہیں کیا، ہم کم از کم رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کی صحابیت کا احترام کریں کہ باوجود اس کے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے امت پوری کو نقصان ہوا، اہل بیت کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، چلیں ہم ان کے لیے دعائیہ کلمات رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ میری غلطی ہے جو شاید قبر تک میرے ساتھ جائے، جس پہ میرا رجوع بھی نہ آئے۔ اور فرمایا کہ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، لوگ کہتے ہیں صرف شروع کے صحابہ کرام، نہیں، بتایا والذین آمنوا من بعد، جو بعد میں بھی ایمان لے کر آئے ہیں صحابہ کرام، وہاجروا، اور بعد میں بھی انہوں نے جو ہے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جو ہے جہاد کیا شروع والے صحابہ کے ساتھ مل کر، فاولئک منکم، یہ بھی تمہیں میں سے ہیں، دیر آئے مگر صحیح جگہ پر آئے، ایمان لائے تو وہ بھی تمہیں مومنوں میں سے ہیں۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری آیت میں اصول بیان کیا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو آپس میں رشتہ دار ہیں وہ دوسروں سے زیادہ حق رکھتے ہیں وراثت کا، اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایمانی بھائی چارہ تو سب کے اندر ہے، انما المؤمنون اخوہ، اس کے علاوہ اصل میں بھی بھائی بھائی بنا دیا تھا، یہ فلاں ابن فلاں جو ہے مہاجر جو ہے وہ انصاری جو ہے یہ اس کا بھائی ہے، باقاعدہ بھائیوں والے احکام، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے سہتے کھاتے پیتے۔ اور مہاجرین اور انصار کی تو قربانیاں آپ کو معلوم ہے، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تو انہوں نے اپنے گھر بار اور جو ہے پیش کر دیے صحابہ کرام کو، اپنا مال تک۔ ایک صحابی نے تو کہا کہ ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں، تو وہ بھی غیرت والے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے مال میں، اولاد میں، بیوی میں، مجھے بس جو ہے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں خود تجارت کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی دینے والے تھے۔ تو اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ولی وارث تھے، وہ اس کا قتل ہوگا تو اس کی دیت اس کو دی جائے گی، وہ مرنے کے بعد وارث ہوگا۔ لیکن بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کیے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی وہ ایک دوسرے کے مال میں وارث ہوتے ہیں، یعنی یہ احکام الگ ہیں تمہارے دینی بھائی چارے اور اخوت کے علاوہ، کہ جو قریب ترین کسی کے رشتہ دار ہیں، جس کا ہم نے سورۃ النساء میں تفصیل پڑھی، اس کے جو عصبات اور اصحاب الفروض ہیں، ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں قریبی، وہ اس کے وارث بنیں گے۔ کوئی نہیں ہے قریبی تو اس کے بعد میں جو قریب تر آتا رہے گا وہ رشتہ دار جو ہے اس کا ولی وارث بنے گا میراث وغیرہ میں۔ اور یہی بات یہاں پر آخری آیت میں ذکر کی گئی۔ تو یہ بہت اہم عقیدہ ہے الولاء والبراء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دوستی اور دشمنی، جس کے سب سے بڑے حقدار تو صحابہ کرام ہیں، جس کو خصوصاً اس مہینے میں جو ہے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اس عقیدے کی، ان سے نفرت کی جاتی ہے، نفرت اور تبرہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں، اور اسے جو ہے لوگوں کے دین، ایمان، اسلام میں امتحان اور آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، اور اپنے ادھر ادھر کے بلے مولوی ذاکر ان کی باتوں پر چلتے ہیں، لوگوں کے سامنے بس ڈرامے اور جذبات وغیرہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں، جس پر ہم انشاءاللہ جمعے کے دن بھی یہاں پر درس ہے کہ جو روافظ قسم کا عقیدہ ہے شیعوں کا، اس کی کیا تفصیلات ہیں اور ان سے سنت کے مطابق کیا سلوک کیے جانے کے وہ لوگ لائق ہیں، اس کو ہم یہاں پر انشاءاللہ اس درس میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ آخر میں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ کی کتاب اور شریعت میں حکم ہے کہ میراث جو ہے رشتہ داروں میں بٹے گی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کس چیز کو دینی دنیاوی معاملات کو کہاں پر رکھنا ہے اللہ اس کو جانتا بھی ہے، اس کے مطابق تمہیں احکام اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلاتا بھی ہے، جس پر عمل کر کے تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے اور منہج کے اوپر چلنے کی توفیق دیں، ان سے محبت کرنے کی، مومنوں سے محبت کرنے کی، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ جس سلوک کے مستحق ہے کتاب و سنت کے مطابق وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔